سبحان اللہ. ایک بوڑھی عورت نا حضور کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. نصیب دیکھو مسجد نبوی میں جھاڑو دیتی, لیکن کچھ کرتی تو تھی نا, مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. وہ بیمار ہو گئی, بخاری میں موجود ہے. اللہ کے رسول نا تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے اور پھر فرمایا اگر اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع بھی دے. آخری ویلے میری آنکھیاں راہ تکنا ہے تیرا, انتقال کی خبر بھی دینا. رات کا سناٹا تھا, ٹھنڈ تھی, گہری رات تھی. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں ہم نے محبوب کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا, جنازہ پڑا, تدفین کر دی. سارا کچھ جانتے ہیں محبوب, پر صبح آ کے پوچھتے ہیں تم نے اطلاع کیوں نہیں دی. یہ بھی تعلیم امت کے لیے. یا رسول اللہ آپ کو تکلیف ہوگی, مناسب نہیں سمجھا, لیکن اس خاتون کے دل میں محبت تھی نا مسجد کی, دین سے کوئی تو تعلق تھا نا, اللہ کے گھر سے کوئی ربط تو تھا نا. محبوب نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں. یا رسول اللہ رات تھی, تکلیف دینا مناسب نہ جانا, تدفین کر دی. قربان جائے نصیب دیکھو بوڑھی کے. حضور فرمانے لگے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے. محبوب قبر پہ تشریف لے گئے, اللہ کی ساری رحمتیں آ گئیں. ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں, لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑھا ہو, یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا, وارث نے نہ پڑھا ہو تو دوسرا جنازہ پہلے ہو گیا. جب وارث پڑھ لے پھر دوسرا جنازہ نہیں ہوتا. یہی مسئلہ ہے فقہ کا. لیکن رسول پاک تو خود وارث ہے نا ساری امت کے. حضور قبر پہ تشریف لائے اور فرمایا صفیں بناؤ بھائی, میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. کیوں کہ اللہ کی محبت میں مسجد کی خدمت کرتی. ایک تو اپنے دل میں اللہ کی محبت, پھر رسول اللہ کی محبت. ویسے یہ دونوں محبتیں ہیں ایک ہی, صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. ان کا ذکر ایک ہی انداز میں کیا گیا کتاب و سنت میں. نبی پاک سے پیار, اور پیار میرا نعروں والا نہیں. ادھر دیکھو یار میری طرف, پیار نیرا تقریروں والا نہیں, نیرا نعتوں والا نہیں. میں چونکہ محفلوں میں زیادہ رہتا ہوں تو ایک ہمارے ہاں یہ نقیب نعت خاں میری طرح کے لوگ کئی دفعہ لوگوں کو پریشان بھی کر دیتے ہیں نا, تسی سبحان اللہ نہیں آندے, تسی فلان نہیں آندے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. ایک دن ایک نعت خان صاحب نے بڑا انہوں نے لوگوں سے کہا اونچا سبحان اللہ کا اونچا کہو, آپ ذوق والے نہیں, یہ کر جاتے ہو. میں چونکہ اب بہت زیادہ جگہوں پہ جاتا ہوں تو کئی دفعہ انسان ہونے کے ناطے غصہ بھی آتا ہے. تو ایک صاحب نے تو بڑا ہی لوگوں کو پریشان کیا, کہتے تسی ذوق والے نہیں. نقیب تھے تو میں کیا یہ ذوق والے نہیں, مفت آئے نہیں, فری آئے نہیں. سارے ذوق والے نہیں, فری آئے نہیں. تیرے بھی ذوق کا پتہ ہے کہ تو کتنے میں ذوق دینے آیا ہے. نہ کریں یہ کام, سنجیدہ کریں اسٹیج کو. یہ سنجیدہ لوگوں کا اسٹیج, ایسے ہے جو مرضی ہے. وہ لوگوں کو بڑا پریشان کر رہے تھے, بعد میں وہ پیچھے بیٹھے, دوسری نعت شروع ہوئی تو آپ چپ کر کے بیٹھے. میں کیا تم ہی کہے سبحان اللہ. لوگوں کو تو بڑا پریشان کر رہا تھا, خود تو چپ کر کے بیٹھ گئے. یہ انداز نہیں. یعنی محبت رسول صرف نعتوں میں, اس میں بھی ہے, کمال ہے, لیکن محبت کا تعلق تو دل کے ساتھ ہوتا ہے. آپ نعت میں بھی بتائیں دل کتنا لگا ہے, سوچ کتنا آیا ہے, ذوق کتنا آیا ہے. عملی کیفیات محبت کی کیا ہیں. صحابہ کے عمل میں محبت تھی, ان کی نہ کیفیات بتاتی تھی کہ حضور سے پیار ہے. کیفیات یعنی صحابی سے پوچھا گیا جی آپ نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ انور کے بارے میں بتائیں, حضور کا چہرہ نور کیسا تھا. تو کیا فرماتے ہیں صحابہ, کہتے ہیں ہم نے تو کبھی آنکھ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں, اتنی جرأت ہی نہیں تھی کوئی بات کر سکے. حضرت صدیق اکبر بات کرتے تھے حضور سے, وہ بھی سرکار ان پر مہربان زیادہ ہیں. حضرت عمر بات کرتے تھے, مولا علی کرتے تھے. ہم نے تو کبھی آنکھ بھر کے دیکھا ہی نہیں ہے. پائے نظر ہوش میں آ یہ قوے نبی ہے, آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. آپ کی مہربانی جی, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. میں نے عرض کیا ہے آپ کو اللہ سلامت رکھے. میری بات سنیں آپ, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. میرے بھائی حضور سے عمل. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ محبت میں بھی رونا آتا ہے. یہ بھی ان کی عاجزی ہے. کہتی میں سمجھتی تھی غم میں ہی لوگ روتے ہیں, میں سمجھتی تھی کہ لوگ تکلیف اور درد میں ہی ان کے آنسو نکلتے ہیں, پیار میں بھی رونا آتا ہے. ویسے آتا ہے کہ نہیں؟ یہ سارے کیوں نہیں بولتے؟
مجھے پھر لگتا ہے کہ ان بندوں کی رائے کچھ اور ہے، مطلب ساڑھے کو سجدہ صاحب نہ کرا دیں بھئی آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے، تو ہاں نہ تو کرے نا یار، آپ محبت میں رونا آتا ہے؟ چلو نہیں آتا تو میں بتاتا ہوں کیسے آتا ہے۔ جو ساری زندگی ٹیچر رہا ہے، کچھ رہا ہے، سخت رہا ہے، کسی سے لڑائی ہوگی تو بڑا مارا اس نے، بڑا کچھ کیا، لیکن اگر کبھی اپنے بیٹے کو 2 تھپڑ مارنے پڑ جائیں نا، سزائیں دیتا رہا لوگوں کے ساتھ، لیکن جس دن اپنے بیٹے کو 2 تھپڑ مارے نا، اور بڑی غلطی اس نے کی تھی تمہارے، لیکن اسے 2 تھپڑ مار کے ساتھ والے کمرے میں خود رونے لگے، اوے اب تجھے کیا ہوا ہے، اب تجھے کیا ہوا ہے؟ تو کہتا پتہ نہیں آج کیا ہے، کمزور سا ہی پڑ گیا، اللہ جانے۔ اتنا دلیر آدمی، اتنا دلیر، اتنا قد کاٹ، اتنی بات، چودھری، ذمہ دار، علامہ صاحب، پیر صاحب، مفتی صاحب، لیکن بیٹی کو رخصت کرنے لگا تو رو پڑا ہے۔ او یار یہ کوئی دکھ کی گھڑی تو نہیں، یہ تو خوشی کی گھڑی ہے، تو یہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو دعائیں مانگ رہا تھا کہ بیٹی عزت کے ساتھ رخصت ہو جائے، تو یہ جانے لگی ہے تو رو کیوں پڑا ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ خوشی کے آنسو، یہ محبت درد بن کے آنکھوں سے چھلک پڑی ہے، ایک باری میری آنکھیاں چو اونا نے اتھرو پونجے سان، اور لوگوں ہن تے چسکا ہی پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آ ہوزاری دا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں پہلے نہیں پتا تھا کہ محبت میں بھی رونا ہوتا ہے، لیکن حضرت صدیق اکبر بار بار عرض کرتے تھے نا حضور ہجرت پہ جانا ہے تو غلام کو نہ بھولنا، میں نے بھی ساتھ جانا ہے، میں نے نوکری کی ہے نا یہاں بھی ساری عمر، تو اکیلے نہیں بھیج سکتا، طبیعت گوارا نہیں کرتی، سونا میں نے ساتھ جانا ہے۔ تو محبوب نے بھی انتظار کا کہا تھا، تو سیدہ فرماتی ہجرت کی رات جب حضور نے دروازے پہ دستک دی نا، صدیق اکبر بیٹھے تھے، تو کریم نے فرمایا چلو ابو بکر چلیں، حضور نے کہا چلیں، تو تیاری تو پہلے کی ہوئی تھی، لیکن جب کہا نا چلیں تو میرے باپ کی ساری داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی، کھول کے روئے، میں آج سارے رستے نوکری کروں گا، میں خدم عاشق دا کام نہیں رونا تونا، او بنو روئے نہیں منظوری، یہ عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پاواں وصل ہوئے تے پاواں دوری۔ یہ صحابہ میں نا عملاً محبت، عملاً حضرت مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا حضور سے کتنا پیار ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں سخت گرمی ہو، صحرا ہو، بندہ دوڑ رہا ہو، پیاس جب پوری لگ جائے، ادھر دیکھو میری طرف، سخت گرمی، صحرا، پیاس پوری لگ جائے، آپ دوڑ رہے ہیں، صحرا ہی صحرا ہے، پانی نہیں مل رہا، اچانک ایک جگہ آپ رکے، تو آپ کو کسی نے کہا یہ جناب چھوٹا گوشت ہے بڑا بہترین پکا ہے کھا لیں، گوشت کھائیں گے پانی مانگیں گے؟ اس نے کہا جناب یہ مچھلی ہے بڑی بہترین یہ کھا لیں، آپ کہیں گے نہیں یار مجھے تو حضرت اس وقت نہ طلب صرف پانی کی ہوتی ہے، اچھا سگا بیٹا بھی مل جائے نا تو بچھڑا ہوا ہو 2-3 سال بعد پردیش میں ملاقات تو بندہ کہتا ہے پہلے پانی، کوئی بھی ہو تو پہلے پانی۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا چونکہ وہ حکمت اور دانائی کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں، مثال ایسی دیتے ہیں کہ روح تک اتر جائے۔ فرمانے لگے تم نے پوچھا حضور کتنے پیارے ہیں؟ فرمایا صحرا کا علاقہ، گرمی کا موسم، تیز دھوپ، لمبا سفر، اور بندہ پورا تھک کے آئے تو جتنا اسے پانی پیارا ہوتا ہے مجھے اس سے بھی زیادہ مدینے والے پیارے ہیں، اس سے بھی زیادہ مجھے